یا ایک دو نسل ہماری آگے جاتی ہے تو دیکھیں اسلام تو ختم ہو جائے گا اس طرح جیسا یہ لوگ اسلام کو پیش کر رہے ہیں. ان والدین کی خود تربیت ایسی ہے، سارا دن گالیاں دیتے ہیں، تو ان کے بچے کیا کریں گے؟ ان کی دوسری نسل کیا کرے گی؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، کبھی کبھی انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارے یہ کردار ہمارے بچوں کے کیا ہوں گے اور ان کی آگے آنے والی نسل کا کیا کردار ہوگا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جی جی ای والے بھائی آپ اف یو آر دیئر. جی بھائی صاحب شکریہ. اچھا آپ نے مائک پہ لیا مجھے، میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. جی جی یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہوئی ہے بات در فرقوں کے متعلق، اس پہ بات کر لوں یا پھر جو میں کیونکہ میں حق رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے متعلق بات ہوئی، میں اس پہ رسپونڈ کروں. دیکھیں آپ جس بھی لیکن ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہیں اوپن فورم ہے، اور آئی مین دیر از نو ریسٹرکشن، چونکہ ٹاپک یہاں پہ اسپیسیفک موضوع تو اس وقت ہے نہیں، سو اوپن مائک والا سسٹم چل رہا ہے، تو جو بھی آپ کے مائنڈ کے اوپر ہے یو وڈ سے. ٹھیک ہو گیا. جو اس بندے نے یہاں پہ آگے حرکت کی ہے میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کا فیل بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کو ایک بندے کو لے کر پورے امت مسلمہ کی طرف انگلی اٹھا دینی یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس شخص کا فیل جو ہے وہ مذموم ہے تو بالکل ان کی باتیں بھی مذموم ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس ایک بندے کا فیل جو ہے اس کا مورد الزام ہم کو ٹھہرا رہے پوری امت مسلمہ کو. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ان 72 کا حصہ نہیں ہے، تو بالکل ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک ایسے اسلام کا حصہ نہیں ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو محمد تو اسلام ہی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کمیونٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم بھی ایسی کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے کہ جس میں انبیاء کو گالیاں دی جاتی ہوں، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی آپ شاہ رخ صاحب آپ کی بات سنی تھی نا، اب آپ کسی نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کو انٹرپٹ نہیں، بلکہ میں نے بھی کوئی آپ کی تصحیح درمیان میں کوئی انٹرجیکشن وغیرہ نہیں کی. تو جب فری سپیچ کا فورم ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں عادت یہ ڈالنی ہے کہ آپ اپنے ٹائم کے اوپر جو مرضی ہے اپنا بات کریں گے. ظاہر ہے اس میں دوسرے کو گالی گلوچ کے بغیر، اور گالی گلوچ آپ نے کی نہیں، آپ نے اپنا عقیدہ اپنے خیالات کا اظہار کیا جس کا آپ کو مکمل حق حاصل ہے. ای یو والے بھائی ہیں میرے عقائد کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کی سائٹ پہ میں ہوں عقیدے کے اعتبار سے جے خان صاحب کے ساتھ، لیکن ان کو آپ کے اوپر ڈائریکٹلی اس طرح سے روکنے کا بھی حق نہیں. آپ کو حق ہے اپنی بات کہنے کا، اور انہیں حق ہے اپنی بات کہنے کا گالی گلوچ کے بغیر. یہ ہے صرف ایک یہاں پہ پرنسپل، تو اس پرنسپل پہ آپ نے بات کی ہے، اب انہیں بات کرنے دیں، لیٹ ہم ہیو ہز سے. تو جب وہ ختم کرتے ہیں تو آپ دوبارہ جتنی دفعہ مرضی بات کریں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا بھی. جی ای یو والے صاحب آپ کنٹینیو. جی بڑائی صاحب، وہ اس کے بعد بے شک جتنی مرضی ٹرنیں لے لیں، میں اس کے بعد کیونکہ میں تو رخصت لے لوں گا اپنی اس ٹرن کے بعد، تو آپ کنٹینیو رکھیں، اور کوئی بندہ بات کرنا چاہے اس پہ کر لے. میں تو ایک اور چیز کے حوالے سے آیا تھا لیکن یہ بات ہوگی تو اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. اچھا اس میں ای یو والے صاحب تھوڑا سا میں یہاں پہ چیک کر لوں کہ انصر بھائی آپ ہیں نا ایکٹیولی، آر یو ہیئر؟ جی جی میں ادھر ہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کا چونکہ وہ ای یو والے جو ہیں وہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈر بھی میں اگر تعارف جن کا نہیں ہے، اے ڈی کی براڈ کے اوپر ریگولر بیٹھتے ہیں، میں بھی ریگولر وہاں پہ بیٹھتا ہوں ڈیفینیٹلی. آئی ایم ود ہم آن دیٹ براڈ. گھنٹوں کے حساب سے 4 سے 6 گھنٹے میں ایوریجلی جب بھی براڈ وہ چلتی ہے تو میں بیٹھتا ہوں. آج کل تھوڑا سا تعطل ہے، ظاہر کرنٹ جو ٹربولنس چل رہی ہے، لیکن میں اے ڈی والوں کے ساتھ میرا بڑا کلوز کو ہی ہے نا، مطلب کہ وہ بہت اچھے لگے. جی تو ان کے آپ ان کا جو موقف جو ہے وہ سن کے ظاہر آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ آپ ایک بڑا علمی استدلال اور ریبٹل ڈیفینیٹلی آپ کا ہے، تو وہ میں آئی ووڈ ایکسپیکٹ. شاہ رخ صاحب میں آپ کی بجائے انصر بھائی کا چونکہ جی بیلٹ باندھی آپ نے، ٹربولنس ہو رہی ہے نا. بالکل بات بھی ہے. تو شاہ رخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا انصر بھائی کے بعد، کیونکہ ان کا ایک ایکڈیمک جو نالج ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ای یو والے بھائی جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کا ایکڈیمک ریبٹل اپروپریٹ ہوگا ان کی طرف سے، اس لیے میں نے میک شور کرنا چاہا کہ وہ سنیں ان کا جو بیان ہے، اور اس کے اوپر آئی ووڈ ایکسپیکٹ کمپریہنسو سٹیٹمنٹ آن ہز پارٹ. جی ای یو والے سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، پلیز. جی شکریہ بڑائی صاحب. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک پورے طبقے کو یہ ٹارگٹ
کرنا یہ بالکل بھی جائز بات نہیں ہے، ناانصافی پہ مبنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو کردار ہے یا جو ہمارے ہاں معیار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان چند لوگوں کی وجہ سے اس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کا کیا ہم نقشہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، کیا فیس ہم دے رہے ہیں، تو بھائی ہمارے ہاں یہ فیس نہیں ہے، ہمارے ہاں معیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ بڑائی صاحب سامنے آئے کیونکہ میں نے اس بات کے بعد مختصراً ایک اور بات کرنی جس کے لیے میں آیا تھا، تو مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے ساری آواز آ رہی ہے، I'm actively here، میں بالکل مجھے ایک ایک لفظ آ رہا ہے، لیکن میں I will stay to the front rather۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ شارٹلی بات کر کے میں اس ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں آیا تھا۔ تو ان کے لیے ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے ہاں ان کا معیار ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ یہاں پہ یا چند اور لوگ اس طرح کا کام کریں تو ہمارے لیے وہ معیار نہیں ہے جس کے لیے آپ کہیں کہ اسلام کا ہم کیا فیس دے رہے ہیں، ہمارے لیے اسلام کا فیس وہ ہیں، اور اسلام کے مٹ جانے کی انہوں نے بات کی، ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صف میں آیت 21 میں فرما دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وعدہ ہے، یہ نور مٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وڈائی صاحب جس بات کے لیے میں آیا تھا اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بات کی، میں اس لیے یہ جواب دینے پہ مجبور ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وڈائی صاحب سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 34 میں یہ ذکر ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق آپ سے باز پرس کی جائے گی۔ تو وڈائی صاحب آپ نے 3-4 دن پہلے ایک وعدہ دیا تھا، اس کے بعد کل پرسوں پھر ہمارا ایک بھائی آپ کے پاس آیا تھا اسی لائیو پہ، اس کے بعد کل بھی میں آپ کے پاس دوبارہ آیا ایک شاید بھٹی صاحب کی لائیو کے نیچے، میں نے آپ سے پوچھا، تو میں اس عہد کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عہد کو کب پورا کریں گے؟ جی وڈائی صاحب۔ جی بالکل، میں اس عہد کے اوپر بالکل قائم ہوں، اس میں جو ایک ایک قدم حکمت کے ساتھ، اور جو اور بھی ہمارے بہن بھائی مسلمان جو اس سارے قضیے میں انتہائی فکر مند ہیں اور اپنی ان پٹ دے رہے ہیں، اور ان کا سب کا جیسے آپ ہیں، میرے لیے یقین رکھیں، آپ کو پتہ ہے میرا اچھی طرح بہت زیادہ احترام ہے آپ کی ساری ٹیم کا، جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، میرے چاہے جو بھی ہمارے اختلاف ہوں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، لیکن آپ میرے لیے اسی طرح ہی محترم ہیں جیسے آج ابھی بھی جیسے پہلے تھے، تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ میری آپ کی محبت، آپ کا جو بھی ڈیمانڈز ہوں وہ سارا آنکھوں پہ، تو آبویسلی آئی آنر اینڈ آئی ول آنر، تو لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ آپ ایک بات صرف کیلکولیشن میں رکھیں کہ اس میں اور لوگوں کی بھی جو رائے اور بہتر طریقے سے اس سارے ایشو کو ایڈریس کرنا اور اس کو کمپریہنسولی ریزالو کرنا از مائی انٹینشن، کیونکہ اس کو ریزالو ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے ایک میسجنگ کا ڈیریلمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور این آئی سی اٹ، اور میری وجہ سے اگر ایک قطرہ بھی یا ایک پارٹیکل بھی، جسے آئی مین آبویسلی ایک سیل یا پارٹیکل کے برابر بھی اگر ڈیویشن ہو پیغام میں، تو آئی ول فیل گلٹی اینڈ آئی ول فیل رسپانسبل فار دیٹ۔ تو میں اس کا جو قہر ہے، جو عذاب ہے، میں اپنے سر آبویسلی آئی کین ناٹ ٹیک، آئی کین ناٹ افورڈ۔ تو میں تو ایک بالکل خدا سے ڈرنے والا مسلمان ہوں، تو آپ بالکل تسلی رکھیں، آپ بہت عزیز ہیں، بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی ڈیلینگ یا کوئی گیم پلینگ یا بیڈ انٹینشن نہیں ہے۔ تو وہ بالکل اس کا پراپرلی میں آپ سے رابطے میں رہ کے، جو ہمارے دوسرے بھائی جنہوں نے انیشیٹ کی ہوئی ہے یہ بات، ان کے ساتھ بھی میرا چونکہ ویسے بھی رابطہ ہے واٹس ایپ پہ، تو وی ول کوآرڈینیٹ اینڈ وی ول ہیو اے سیشن پلیز۔ جی جی، یعنی اگر میں آپ کی بات سمجھا ہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جلد آپ اپنے اس عہد کو وفا کر دیں، میں صحیح سمجھا؟ Absolutely. بالکل، اس کے دیکھیں ایک بات کی ہے تو اس بات کا تو اس نے ہو کے رہنا ہے، یہ تو نہیں کہ لیت العال سے کام لینا اور اس کو پس پش ڈالنا، یا نو، دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از اینڈ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی۔ ایو بھائی یہ بھی بتا ٹھیک دیں ہوگا ابراہیم صاحب، آپ ایک منٹ عہد کیا تھا یہ بھی بتا دیں۔ ایک منٹ ایس ایس بھائی، ایک منٹ۔ بڑائی صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بات سننے کا۔ انشاءاللہ جب آپ پھر اپنا وہ سیشن جب ہوگا تب آپ سے انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔
جی تھینک یو تھینک یو ویری مچ. اگر EU والے صاحب میری بات سن لیں تو اچھا ای والے صاحب اگر آپ انصر صاحب کا جو کاؤنٹر ریسپانس ہے وہ اگر نیچے چونکہ وہ موجود ہوں گے میرا خیال ہے وہ ان کو اچھا مائک انہوں نے چھوڑا ہے. جی پلیز. اوکے ٹھیک. اچھا جی میں اس میں یہ بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو حق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے, چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے, یہ بالکل اس کا اختیار ہے, کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. تو اختلاف رکھنا حق ہے, لیکن جب بات آ جاتی ہے مجادلے کی, جب بات آ جاتی ہے بحث مباحثے کی, اس میں